الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو کیا فطرت سکھلائی ہے، اس کے لیے کیا فطرت بنائی ہے، اس کے لیے ایک اصول سامنے رکھیں، بات سمجھنی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، خبر دی، اپنے ارادہ پر مطلع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو، یا اس وقت کو اپنے تصور کی دنیا میں سامنے لاؤ۔ اذ قال ربک، جب پروردگار نے کہا تھا للملائکہ، فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ماتحت بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا۔ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک اپنا خلیفہ، ایک نائب۔ خلیفہ کا معنی جو ماتحت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا نام رکھا، اس کو عنوان دیا، اس کا تعارف کرایا ماتحتی کا۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے ماتحت ہو کر چلے۔ خلیفہ کا معنی ہے ماتحت ہو کر چلنا، نائب ہو کر چلنا۔ تو آدم علیہ السلام کا پہلا تعارف، یعنی فرسٹ انٹروڈکشن آف آدم علیہ السلام، when اللہ تبارک و تعالی intended to create آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی said to the angels انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بناؤں گا ماتحت اپنے۔ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کیا دی؟ کیا فطرت دی؟ ماتحتی کی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ماتحت ہیں، اس وقت تک ہم آدم کی صحیح اولاد کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ کیوں؟ ہمارے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماتحتی سکھائی یا کھلی آزادی کہ کسی کو ماننا نہیں؟ دو ہی زندگی کے تصور ہیں کہ کسی کو ماننا ہی نہیں بڑا، اور ایک یہ کہ ہمیں ماتحت رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق بخشی تو فرشتوں کو آدم کے بارے میں کیا انٹروڈکشن دیا، کیا بتایا؟ فرمایا کہ میں ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو میری ماتحتی میں چلے،
تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی آپ کے باپ کو، ابتدا میں ہی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ماتحتی کا نام دیا۔ تو یاد رکھو انسان ہے ہی جو ماتحتی میں رہے، اور جس نے کہا نہیں، انسان کہا کہ جس نے کہا کہ نہیں ہم بھی ہیں، جن کے اندر یہ میں آ گئی کہ ہم بھی ہیں، وہ کسی کے پھر ماتحت ہوگا؟ وہ تو کسی کے ماتحت نہیں ہوگا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو، وہ میں کا پیکر کون بنا؟ جب کہا آدم علیہ السلام کا بارے میں ارادہ کیا کہ میں پیدا کروں گا ایک نئی مخلوق جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ماتحتی میں رہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا کہ اتنی اعلیٰ مخلوق، تو اس کے اعلیٰ ہونے کو، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کو بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، سب اس کے آگے سیدھے میں پڑ جاؤ۔ تم سوال کرتے ہو کہ نئی مخلوق کسے بن رہی ہے، تم خود سیدھے میں گرو۔ ملائکہ تھے وہ گر گئے، لیکن ان میں ایک رہنے والا وہ کہنے لگا کہ میں تو اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس کے آگے کیسے گروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے خدا تو نے مجھ کو آگ سے بنایا جو اوپر ہی آتی ہے، اور یہ مٹی کا، آگ مٹی کے آگے جھکے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، خیر منہ۔ تو جب کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو آپ ہی بتائیں کہ میں سب سے پہلے کس کے ذہن میں آئی، کس کے تصور میں آئی، کس کے دعویٰ میں آئی؟ بولیے۔ میں، یہ کس کا نصیب ہے؟ میں، ابلیس کا، شیطان کا۔ بولیے۔ ابلیس، شیطان۔ میں کس کے قسمت میں آئی؟ یہ کس کا تعارف ہوا؟ میں کے ساتھ ابلیس کا۔ اور ماتحتی کے ساتھ کس کا تعارف ہوا؟ آدم کا۔ تو انسان کی تعریف، ہمارے باپ آدم کی تعریف، نوع انسانی کا تعارف بھی ماتحتی میں ہے، اور جس انسان میں یا جن انسانوں میں ماتحتی کا تصور اٹھتا جا رہا ہے، ہم ماتحتی، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، فری ہیں، فری ہیں، فری ول کا نعرہ نکالنے والے میدان میں آ گئے کہ جو چاہیں ہم سوچ سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ یہ آزادی کی آواز، کہ میں، یہ سب سے پہلے کس نے آواز لگائی؟ ابلیس نے۔ ابلیس نے۔ آنا خیر، میں بہتر ہوں۔ تو آدم کو اللہ نے نام ہی دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ماتحتی کا۔ تو انسان جہاں بھی ہوں وہ انسان تبھی ہیں، وہ آدم کے ترجمان تبھی ہیں، آدم کا نشان تبھی ہیں کہ اپنی طبیعت میں، اپنی فطرت میں، اپنے مزاج میں ماتحتی ڈالو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم دو مسافر کسی ایک سفر میں جاؤ، تم ایک جگہ سے روانہ ہوئے، دو مسافر بھی کسی جگہ جاؤ، سفر کر رہے ہو، تو تمہارا سفر شرعی سفر تبھی بنے گا کہ ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو، دوسرا اس کی ماتحتی مان لے 4 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، جتنے میں بس یا گاڑی یا ٹرین یا جہاز پہنچ جائے منزل پر، اتنے وقت کے لیے کسی کو بنا لو، لیکن تم اکیلے نہ چلو، ایک ماتحتی میں آ جائے اور دوسرا اس کا امیر ہو، تو وہ سفر شرعی ہو جاتا ہے۔ اور شرعی سفر میں جو برکتیں ہیں وہ انفرادی سفر میں نہیں۔ جو لوگ سفر میں یہ چاہیں کہ ہمیں کوئی جانے اور پہچانے نہ، سفر تو ان کا بھی ہو جائے گا لیکن صفر ہوگا، وہ سفر صفر ہی ہوگا، برکات اس میں نہیں۔ تو جو سفر شرعی ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک امیر ہو، ایک ماتحت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اور حضور نے اپنی شریعت میں انسان کو اتنی بھی آزادی نہیں دی کہ تم سفر میں آزاد ہو۔ یہ دعوت کے کام کے لیے
جب کبھی جماعتیں نکلتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے کہ آزاد ہوتی ہیں؟ امیر ہوتا ہے، بھائی آزاد ہوتی ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ عبادت کیا ہے؟ ایک رشتہ ہے بندے کا خدا کے ساتھ، لیکن عبادت جیسے کام میں بھی کہا کہ جب تم نماز کے لیے ہو تو پھر بھی ایک امام ہو۔ سبحان اللہ۔ عبادت اپنے طور پر بھی ہو سکتی تھی، اکیلے بھی سیدھے میں گر سکتے تھے، لیکن کہا نہیں ایک امام ہو۔ تو اسلام وہ مزاج دیتا ہے کہ جب اکیلا پن ختم، تم نے اکیلا پن نہیں، اکیلے کی میں کی آواز کس کی ہے؟ شیطان کی، ابلیس کی۔ اور متحدی کا مزاج اور متحدی کی فطرت کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصور ہوا آدم سے کہ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا اور وہ چلے گئے، اور ایک قصور ہوا ابلیس سے، اللہ نے کہا سیدھا کرو آدم کو، اس نے کہا نہیں کرنا۔ قصور دونوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو کہا کہ میں نے جو تمہیں روکا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو آدم نے کوئی حجت نہیں پیش کی، کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی اپنی غلط فہمی کوئی پیش نہیں کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ مجھ سے زیادتی، ہم سے زیادتی ہوئی، معاف فرما، معاف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی میں کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی نمائندگی کرنے کے لیے، اپنا وقار ہے کوئی بات، اے آدم کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا؟ تو آدم علیہ السلام فوراً جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اور جب ابلیس کو کہا کہ میں نے کہا تھا سیدھا کرنا، تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا نا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں۔ تو میں کی آواز کہاں سے اٹھی؟ ابلیس سے۔ اور ماتحتی کی آواز کہاں سے اٹھی؟ آدم علیہ السلام۔ تو انسان کو، نسل آدم کو، بنی نوع انسان کو یہ مزاج دیا گیا کہ تم ماتحتی سیکھو، یہ اکڑ اپنے، ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں۔ ان ملکوں میں ایک عام آواز لگتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، یہاں پوری انسانی آزادی ہے۔ اس نعرے میں گم ہو کر ہم آدم سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابلیس کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، جو ان سے صاف ہوا، جب کہا گیا تو انہوں نے کوئی میں کی ہے؟ تو کسی نے آدم علیہ السلام کی طرف سے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے حضور میں اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھا، تو معاف فرما۔ تو میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میں جو گر پڑا، میری افتادگی بھی میں غلطی ہو گئی، صاف ہو گیا، میں نے پھر معافی مانگی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا۔ اور ابلیس کا مزاج کیا کہ آنا میں ہوں۔ اب جس قوم نے، جس فرد نے، جس برادری نے، جن انسانوں کے اندر یہ میں ختم نہیں ہوئی، وہ آدم کے مزاج کے ہیں یا ابلیس کے مزاج کے؟ ابلیس کے مزاج۔ تو جس پیغمبر کی شریعت میں یہ تعلیم ہو کہ تم سفر بھی کرو تو تم اکیلے نہیں، ایک امیر دوسرا متحد، تم خدا کی بھی یاد کرو، عبادت کے لیے بھی آؤ، اور ایک امام، تم سب اس کے متحد۔ تو انسانوں کو، اولاد آدم کو سبق ہی سکھایا گیا آدم کے پیدا کرنے سے پہلے کہ یہ متحدی والے ہیں، اور جو لوگ اپنے معاشرے میں اس طرح گھومیں، ہم آزاد ہیں، ہم کہتے ہیں، یا کہ میں کہتا ہوں، جو اس مزاج کے ہوں ان کا آدم سے رشتہ نہیں، ان کا رشتہ پھر ابلیس سے ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ایک عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر ملک اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ، اور آج کہا جاتا ہے کہ
کہ جی ہر ملک کو اپنے دائرہ میں آزادی ہے، ہر ملک کی ایک اپنی حدود ہیں، ہر ملک کو اپنی جگہ آزادی ہے، لیکن نبی پاک نے اور صحابہ نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دین قائم کرنا کا موقع دیا، جب ان پر دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تو انہوں نے یہ جغرافیائی حد بندیوں کو توڑ کر ملکوں کو اکٹھا کیا۔ یعنی عرب ایک ملک تھا، جس طرح ایران ایک ملک تھا، شام ایک ملک تھا، یمن ایک ملک تھا، مصر ایک ملک تھا، عرب بھی ایک ملک تھا۔ لیکن جب آمنہ کے لال نے اسلام کا پیغام پیش کیا اور فرعون کی چوٹیوں سے اس نور کا ظہور ہوا جس کا صدیوں سے انتظار تھا، تو پھر جو اسلام حضور نے انٹروڈیوس کیا اور جو صحابہ نے سیکھا، تو اس کے بعد پھر عرب ایک ملک رہا یا یہ سارے ملک عرب کیا، عراق کیا، شام کیا، مصر کیا، افریقہ کیا، سارے ملک ایک ہو گئے، اس کا نام ہو گیا خلافت۔ یہ جو خلافت کا لفظ آ رہا ہے وہ کب کہ سارے ملک جو ہے ان کو کہا تم انڈیپینڈنٹ، تمہارا عقیدہ ایک ہے، دعوت اسلام کی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، تو تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ سارے ملک بن گئے جس طرح صوبے ہیں، اور مدینہ منورہ جو تھا ان کا کیپٹل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں خلافت۔ خلافت ابوبکر صدیق کی ہو یا عمر کی ہو، یہ ساری اسی بات کے لیے ہے کہ تم انسانوں کو اولاد آدم کو جوڑنے کے لیے ہو، توڑنے کے لیے نہیں۔ لیکن یہ تصور سب سے پہلے کہ تم انڈیپینڈنٹ، تم اپنی جگہ، تم اپنی جگہ، تم اپنی جگہ، یہ تصور شیطانی آواز ہو سکتی ہے، آدم کی آواز نہیں۔ بے شک میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ اسلام میں یہ تھا کہ اسلام ساری دنیا میں بھی اگر پھیل جائے تو نظام ایک ہوگا، حکومت ایک ہوگی، حکومت ایک ہوگی، خلافت ایک ہوگی۔ آپ نے ایک مشہور بادشاہ کا نام سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب غزنہ سے آ کر ہندوستان پر 17 حملے کیے اور آخری حملے میں وہ کامیاب ہوا، وہ ہندوستان کا بادشاہ جب بنا تو وہ آیا تھا اپنی قوت پر، جنگیں لڑی اپنی قوت پر، 17 مار کے اس نے سر کیے اپنی قوت پر اور بادشاہ بن گیا ہندوستان کا۔ لیکن عقیدہ تھا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، تو یہاں سے سفر کر کے وہ بغداد گیا اور جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں انڈیپینڈنٹ بادشاہ نہیں، نہ ہمارا ملک، گو آپ نے ہندوستان کو دیکھا نہیں، ہندوستان کے ملک میں آیا ہوں، اب ہم نے حکومت کی ہے تو میں بیعت کرتا ہوں۔ تو بیعت خلافت کر کے خلیفہ کی خلافت کا اقرار کر کے وہ ہندوستان میں آیا اور گویا عملی طور پر ثابت کر دیا کہ کوئی بادشاہ مسلمان اپنے ملک میں فری طور پر نہیں کہ جو چاہے کرے اور انڈیپینڈنٹ ہو۔ ماتحتی قبول کرنی ہوگی تو آدم کی اولاد ہو، اگر ماتحتی نہیں ہے تو پھر یہ ابلیس کی آواز تھی۔ اب جب یہ پتہ چلتا کہ اسلام کا امتیاز ہی تھا کہ وہ سارے ملکوں کو جوڑ کر ایک کریں، اور اس سے پہلے یہی آواز تھی کہ ہر ملک سے انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ، یہ جو آواز تھی اسلام کی کہ سب ملکوں کو جوڑنا ہے، اس آواز کو پھر کنہوں نے اپنایا؟ اس آواز کو آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ انگلینڈ میں، لیکن اب یہ بات نہیں، اب آپ کہتے ہیں ہم یو کے میں۔ تو یو کے کیا ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم۔ تو یونائٹڈ کنگڈم کا معنی ہی یہ ہے کہ ملک یہ کہ انگلینڈ ہوا، اسکاٹ لینڈ ہوا، آئرلینڈ ہوا اور اس کے ویلز ہوئے، سارے انہوں نے مل کے کہا یونائٹڈ کنگڈم کہ سب کو جوڑو۔ تو سب ملکوں کو جوڑنا اور قریب قریب کو کر کے ایک ہونا، یہ آواز اٹھائی تھی اسلام نے، لیکن اس کو مانا انہوں نے خود بھی۔ آپ جہاں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم، یو کے، یونائٹڈ کنگڈم۔ تو یونائٹڈ کنگڈم کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کئی سلطنتیں جمع ہو گئیں، کئی ملک جمع ہو گئے، لیکن یہ آواز سب سے پہلے کنہوں نکالی تھی کہ سارے ملکوں کو ایک کرو، اور اس کا نام تھا خلافت اسلام کی۔ یہی آواز جب امریکہ پہنچی
تو امریکہ ملک بڑا، کام بڑا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ USA، یونائٹڈ اسٹیٹس، اس میں ایک ہی ملک میں جس کا نام ہے امریکہ، اس کے اندر 40-50 کے قریب جو ہیں وہ ملک ملے ہوئے ہیں، ریاستیں ملی ہوئی ہیں، اسٹیٹس ملی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے دعوت دی تھی کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک ہوں گے۔ انہوں نے جو سلطنت کو ایک کیا، نام رکھا خلافت۔ انہوں نے اس بات کو مانا، عقیدے کے طور پر نہیں، عمل کے طور پر، لیکن اس کا نام رکھا یونائٹڈ کنگڈم، اس کا نام رکھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب اسلام کی جو آواز اٹھی تھی آدم سے، اور جو اسلام سے اور نبی پاک کے بعد ان کے نظام خلافت سے، ابو بکر عمر کی خلافت سے جو آواز اٹھی تھی، دنیا نے تو اس آواز کو اپنایا، لیکن ہم خلافت کی قدر نہ کر سکے۔ اب آج گلوبی لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے ملک اگر سارے مل کر ایک ہو جائیں، بھئی ایک کیسے ہو جائیں؟ ایک تھے، خلافت ایک تھی، حضور کی تشریف آوری کے سفر اقصی پر جانے کے بعد سارے ملک اکٹھے تھے، اور ابو بکر صدیق ان کے جانشین تھے، خلیفہ راشد تھے، حضرت عمر خلیفہ راشد تھے، حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، علی مرضی خلیفہ راشد تھے۔ تو خلفائے راشدین اٹھے۔ خلافت راشدہ کے بعد پھر خلافت اموی، بنو امیہ کی خلافت سامنے آئی۔ بنو امیہ کی خلافت کے بعد پھر بنو عباس کی خلافت سامنے آئی۔ تو مسلمان صدیوں تک خلافتیں بدلتی رہیں، خلیفہ بدلتے رہے، خاندان بدلتے رہے، لیکن مسلمان ایک رہے۔ اور جب تک مسلمان ایک رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ حضور فرما چکے تھے جب تک مسلمان اکٹھے رہیں گے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے اگر تم اکٹھے رہو۔ جب تک مسلمان اکٹھے رہے، جب تک مسلمان اکٹھے رہے، اللہ کا ہاتھ ان پر رہا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان عالمی طور پر اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں، انتشار کا شکار کیوں ہیں؟ بھائی جو جڑ تھی آدم کی نسل ہونے کی اور آدم کی نمائندے، وہ تو آپ نے کھو دی۔ اور کب کھوئی؟ صدیوں کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ درجات بلند کرے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بڑے استاد تھے، انہوں نے اپنے وقت میں یہ دیکھا، ان کے دور میں خلافت قائم تھی، کن کی؟ ترکوں کی۔ اس کا نام تھا خلافت عثمانیہ، اور خلافت عثمانیہ تمام مسلمان ملکوں کو اکٹھے کیے ہوئے تھی، لیکن بیرونی طاقتیں یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت ٹوٹے تاکہ ہر ایک کہے میں، ان میں متحدی کا جذبہ ختم ہو، آدم سے انتصاب ختم ہو، تو خلافت کو توڑ دو۔ اور خلافت توڑنے کے لیے جو لوگ اٹھے، انہوں نے سب سے پہلے آواز یہ اٹھائی کہ ترکوں کے خلاف ہم، کہ ترک خلافت نہیں خلیفہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ یہ عرب نہیں ہے۔ اور جب یہ آواز سیاسی سطح پر لگائی گئی تو اس انداز میں یہ آواز لگائی گئی کہ جی دین ہمارا عربی، پیغمبر ہمارا عربی، قرآن ہمارا عربی، اوریجن ہماری جو ہے وہ عربی، اور یہ ترک۔ حالانکہ ترکوں کو آگے کیا کنہوں نے تھا؟ عربوں نے کی۔ خلافت چلی آ رہی تھی راشدہ کے بعد بنو امیہ کی، ان کے بعد بنو عباس کی، ان کے بعد ترکی خلافت۔ اور ترک جب اٹھے ہیں وسط ترکستان سے، ترک جب نکلے ہیں وسط ترکستان سے، تو بڑی یہ ایسی قوم تھی کہ اس سے قومیں ڈرتی تھیں۔ تو عیسائیوں نے کوشش کی کہ یہودیوں نے کوشش کی، دوسری قوموں نے کوشش کی کسی طرح ترکوں کو کہ جنگلی قوم ہے اور بڑے ہی یہ تند مزاج ہیں، بڑی لڑاکو قسم کے جنگجو لوگ ہیں، ان کو مسلمانوں گلے ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی قدرت دیکھیے کہ انسان بھی سوچتے ہیں اور خدا فیصلے کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ترک اٹھیں اور مسلمانوں کو خراب کریں، اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت غالباً اقبال نے بھی کہا تھا
یہ حقیقت ہے یہاں تاتار کے افسانے یہ پاس وہاں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. جب مسلمان عالمی قوتیں بہت بڑی اور وہ کمزور ہو رہے تھے, عربوں میں قوت نہ رہی تھی کہ ان کو جوڑ کر لے جاتے, تو پاس وہاں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے, جن کو اٹھایا گیا تھا اس لیے کہ مسلمان قوم کو برباد کریں. اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا, تو ترکوں کی خلافت چلتی رہی. اب جب یہ آواز اٹھائی گئی اور ہندوستان کو اس کا مرکز بنایا گیا کہ ترک خلافت کے اقدار نہیں, کیوں عرب نہیں ہے, عرب نہیں ہے, قریشی نہیں ہے, کتابیں لکھی گئیں کہ ترکوں کی خلافت ٹھیک نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. شیخ الہند مولانا محمود حسن کو دیوبند کے استاد تھے, وہ خلافت کی حمایت کے لیے اٹھے اور انہوں نے کابل سے لے کر راسکماری تک ہر جگہ مسلمانوں کو اٹھایا, بیدار کیا کہ اپنی خلافت سنبھالو, اگر گر گئی پھر دنیا میں تمہیں کہیں عزت نہیں ملے گی. ایک ایک ملک علیحدہ اپنی جگہ کمزور ہوتے جائیں گے, ذلیل ہوتے جائیں گے, لیکن خلافت کو بچاؤ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بساط کے مطابق پوری لڑائی لڑی, لیکن کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے. جب خلافت ٹوٹ گئی اور اس ٹوٹنے کا مرکز کہاں بنایا گیا, عرب کو. عربوں کو کہا گیا کہ یہ تو عرب نہیں, یہ کیوں تم آگے آؤ. تو جو نادان تھے وہ آگے آئے, لیکن وہ اقتدار تو ترکوں سے چھین لیا, لیکن خلافت تو قائم نہ ہو سکی. اس وقت بھی اقبال نے کہا تھا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسراف کا قلب و جگر. وہ شیخ الہند محمود حسن والا قلب و جگر کہاں ہو جو خلافت کے لیے تڑپتے رہے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تو اقبال نے گواہی دی, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسراف کا قلب. اب خلافت کا وہ عنوان ہے اور خلافت کا وہ موضوع ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کی تاریخ آدم سے چلی تھی. محرم کے دنوں میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے, تو کس لیے آئے؟ وہ آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ خلافت کا نظام باقی رہے. کس طرح انہوں نے خلافت حقہ قائم کرنے کے لیے ایک قربانی دی. میں ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا, آج کل وقت تھوڑا اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, ایک ہی بات کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ دو طرفہ پالیسی نہیں ہوتی کہ اوپر سے کہیں اور اندر سے کہیں. اوپر سے کسی طرف ہوں اور اندر سے کسی طرف ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوگلا پن. اس کو کہتے ہیں دو رخی پالیسی. تو ایک مسئلہ چلا دیا تھا لوگوں نے, یہودیوں نے مسلمانوں میں جب انتشار پھیلایا تو ایک مسئلہ بنا دیا تھا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین تو علی تھے, لیکن ام المومنین نے, حضور کی بیوی نے زبردستی اپنے باپ کو آگے کھڑا کر دیا. مسلح امامت پر وہ آ گئے. تو حضور تو چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے جانشین, میرے سکسیسر خلیفہ علی ہوں, لیکن بیوی نے یہ کیا. یہ غلط پروپیگنڈا. تو ان کو سوال کیا گیا کہ اگر حضور نے نہیں یہ چاہا تھا تو جب ابو بکر صدیق بنے تو ان کو, اگر وہ صحیح نہیں تھے, جانشین علی کو ہونا چاہیے تھا, تو پھر علی ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھے کہ یہ تو میرا حق ہے, آپ کیوں آئے؟ علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, علی نے ان کی خلافت کو قبول کیا. ابو بکر کے بعد پھر عمر کے پیچھے پڑھتے رہے اور ان کو قبول کیا. تو مسئلہ بنایا گیا غلط کہ جی دو طرفہ پالیسی اختیار کرنی جائز ہے, دوگلا پن جائز ہے. پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ ان کا کہ اس کا نام ہے تقیہ. تقیہ کا معنی اوپر کچھ اور اندر کچھ. یہ جو سلطنتیں پالیسی اختیار کرتی ہیں کہ اوپر سے بڑی طاقتوں کے ساتھ اور اندر سے ادھر, یہ دوگلا پن ایک مسئلہ بنایا گیا, اس کا نام رکھا گیا تقیہ. تقیہ کا معنی یہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. تو جب کہا گیا کہ اگر ابو بکر عمر کی خلافت غلط تھی تو علی نے مانی کیوں؟ کہ جی تقیہ کر کے مانی, تقیہ کر, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. ہمارے محسن حضرت حسین ہیں. حضرت حسین نے کربلا میں قربانی دے کر دنیا کو بتا دیا کہ تقیہ کوئی مسئلہ نہیں,
اگر تقیہ جائز ہوتا میں کربلا میں شہادت قبول نہ کرتا، نہ اپنے معصوم بچے علی اصغر کو تیروں کا نشانہ نہ بناتا۔ میری قربانی کو دیکھو اور تقیہ کا مسئلہ جو ہے بالکل اس کی نفی کرو۔ تقیہ نہیں، اگر تقیہ ہوتا تو میں حکومت قبول کر لیتا، میں جان کیوں دیتا؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ تقیہ کوئی نہیں، اندر باطن ایک ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا ظاہر اور باطن سیاہ ہو اندر سے، وہ تو تقیہ کا مسئلہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں تقیہ کا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو حضرت حسین نے جو قربانی دی، اس لیے کہ ان کی قربانی کیا تھی؟ سب سمجھو اور کہو عقیدہ کہ تقیہ توڑ تھی۔ حضرت حسین کی قربانی نے تقیہ کا تصور توڑ دیا، اس کا مسئلہ بروڑ دیا اور دنیا کو بتایا اگر تقیہ جائز ہوتا تو میں کرتا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت غلط تھی، علی کا حق تھا، تو سوال ہے کہ علی نے ان کو کیوں مانا کہ یہ تقیہ کے طور پر مانا؟ ہم کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ فیصلہ کرتا ہے، اگر تقیہ جائز تھا تو حسین نے کیوں نہ کیا، اور ناجائز تھا تو علی نے کیوں کیا؟ اب یہ مردہ کا نام لیتے ہو کہ علی ہیں اور کہتے ہو کہ ہم ان کو بڑا مانتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر تقیہ کے طور پر غلط حکمرانوں کو قبول کرنا جائز تھا تو حسین نے کیوں نہ کیا، اور نہیں جائز تھا تو پھر علی نے کیوں کیا؟ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں، ہمارے محسن سب سے بڑے حضرت حسین ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے عقیدے کو، ہمارے مسئلے کو، اور خلافت میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو برسر عام اپنے خون کے، اپنی جان کی قربانی کے ساتھ، اپنے بچوں کی قربانی کے ساتھ میدان کربلا میں واضح کر دیا کہ اگر میں غلط حکمران کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا تو میرا باپ تو مجھ سے زیادہ غیر مند تھا، میرا بھائی حسن مجھ سے بڑا تھا، انہوں نے ان کو کیوں قبول کیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی جب تک ذکر ہوتی رہے گی، محرم آتے رہیں گے، تو اس وقت تک اہل سنت والجماعت کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے عقیدے کے سب سے بڑے ترجمان اور محسن کون ہے؟ امام حسین۔ انہوں نے، ان کا عمل تقیہ توڑ تھا، اس لیے علی مرزا پر یہ الزام نہیں لیا جا سکتا کہ انہوں نے تقیۃً ان کو قبول کیا تھا۔ تو میں اس بات پر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے سمجھو حضرت حسین ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ تو آپ محرم کے موقع پر حضرت حسین کی داستان کس طرح انہوں نے شہادت پائی؟ آج تو خیر جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے تو ویکینڈ شروع ہوتا ہے، تو ویکینڈ میں اسلامی اکیڈمی میں اللہ تعالیٰ اس کو استحکام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اکیڈمی کو استحکام عطا فرمائے، اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ایسے سامان پیدا کرے کہ وہاں جو حق کی آواز اٹھ رہی ہے 40 سال سے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ اس میں کل ہفتے کا دن ہے، ویکینڈ شروع ہو گیا، اس میں حضرت حسین کے نام پر آپ حضرات وہاں جمع ہو کر حضرت حسین کی قربانی کا واقعہ اور کربلا کا واقعہ یہ سننا چاہیں گے؟ تو پھر ابھی سے ارادے کر لیں کہ اپنے کاموں کو ملتوی کر دیں، لیکن اس دن آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔